جب وہ ان چپڑکناتیوں کو دیکھتا ہوگا تو اس کے اندر سے کراہت آتی ہوگی کہ یہ چلائیں گے اس ملک. جو نوبت آتی ہے جی اسٹیبلشمنٹ ہے جی نیوٹرلز ہیں جی فلانا, اور تم اپنا کام اگر اعلیٰ طریقے سے کرو تو کوئی کر سکتا ہے. تو ادھر تو ہر ایک کے پیچھے افسانے قصے کہانیاں, باقی ثبوت نہیں ہے. وہ وائٹ کالر کرائم کا کیا ثبوت ہونا ہے بھائی, وارداتی یہ ثبوت چھوڑتے ہیں. پاکستان کی نہ سیاستدان ہیں, یہ فارچون ہنٹرز ہیں. اور فلم تھی سونے کی تلاش, گولڈ رش, یہ وہ پتہ نہیں کیا کے زمانے میں نا وہ ہوتے تھے. یہ سیاستدان نہیں ہے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. میں 32 سال سے لکھ رہا ہوں کہ یہ ووٹ لے کر نہیں چھین کر آتے ہیں. میں پاکستانی جمہوریت پہ 1 کروڑ ایک بار لعنت بھیجتا ہوں, حالانکہ میں خود الٹرا ڈیموکریٹ ہوں. ہاں جی الحمدللہ, سوال کم ہے, میں خوش ہوں. آخری سوال ہے آج کا. عثمان علی ہیں راولپنڈی سے, جاوید بٹ ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں یہ درست ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی اکثریت عمران خان کی حمایتی اور ایک بڑی تعداد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی بھی ہے, لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ پاک فوج نے پاکستانی سیاستدانوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا موقع دیا ہے, جس کو انگلی تھامنے کی عادی سیاستدانوں نے الزامات اور بکواسیات میں ضائع کر دیا. نیوٹرل ہونے کے الزامات اور نیوٹرل کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھنا, یہ سب اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں. کیا اس فاش غلطی پہ آپ پاکستانی سیاستدانوں کی ذہنیت کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ عثمان علی صاحب, جاوید بٹ صاحب, آپ نے میرے کالم پڑھے ہوتے, 32 سال ہو گئے مجھے کالم لکھتے ہوئے, آج تک کبھی کسی سے بنی نہیں, چونکہ میں نے بنانی نہیں چاہیے. میں نے جو سچ سمجھا وہ لکھا. میں سیاست کو نجاست سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا. میں جمہوریت کو, ایک لفظ ہے انگریزی میں شیم ڈیموکریسی, میں پاکستانی جمہوریت پہ 1 کروڑ ایک بار لعنت بھیجتا ہوں, حالانکہ میں خود الٹرا ڈیموکریٹ ہوں. میں بلیور ہوں, لیکن یہ تو فراڈ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گندا خلیص پانی کسی خوبصورت باٹل میں ڈال کے اس کے اوپر آب زمزم کا لیبل لگا کے مجھے دے. میں تو نہیں گاہک اس کا, مفت دے تب بھی میں اس کے سر پہ توڑ دوں گا. یہ ہیں کون؟ یہ منہ اٹھا کے جاہلوں کی طرح بات کرتے ہیں کہ فوج یہ کرتی فوج. وہ تم ہو کیا؟ تمہاری پرفارمنس کیا ہے؟ ارلی ڈیز آف پاکستان کیا توندیں, مونچھیں, پگڑیاں, بڑی بڑی, اس زمانے میں بیوکس اور شیورلے وہ اس طرح کی گاڑیاں ہوتی تھیں, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑی بڑی توندیں, بڑی بڑی مونچھیں. ہو کیا؟ میں آج بھی, حالانکہ میرا خیال ہے نا, میں اس وقت بہت ہی ارلی اسکول کے کلاسز میں جب ایوب خان تھے, تو بعد میں کتابوں میں پڑھا, اور میں خود سوچتا ہوں کہ گرومڈ بندہ جب وہ ان چپڑکناتیوں کو دیکھتا ہوگا تو اس کے اندر سے کراہت آتی ہوگی کہ یہ چلائیں گے اس ملک. جو نوبت آتی ہے جی اسٹیبلشمنٹ ہے جی نیوٹرلز ہیں جی فلانا, اور تم اپنا کام اگر اعلیٰ طریقے سے کرو تو کوئی کر سکتا ہے. کامن سینس کی بات ہے. اگر پاکستان کا پولیٹیشین, ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا میں, کچھ لوگوں کے ساتھ میرا محبت اور عقیدت کا رشتہ رہا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کتنے کمپیٹنٹ تھے, فلانا, کرپٹ نہیں تھے, کرپٹ نہیں تھے. اور جب کوئی کرپٹ کہلاتا ہے, اس کے بارے میں یہ پرسیپشن, تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. آج تک کبھی کسی نے نوابزادہ نصر اللہ کو کرپٹ کہا؟ وہ بندہ تو اپوزیشن میں بھی ایسے ہوتا تھا جیسے اقتدار میں ہو. کبھی کسی نے معراج خالد صاحب کا نام لیا؟ اینڈ سو مینی ادرس. اللہ معاف کرے, میں نہیں, عوام میں جو امیج تھا
افتخار طاری ہوتے تھے پنجاب کے ایک وزیر, ڈیتھ ہو گئی ان کو. وہ بدماش مشہور تھے, اینڈ آف دا ڈے وہ دلائی کیمپ وغیرہ میں نے اس بندے کو, ہم بھی اس وقت بالکل چھوٹے ہی تھے, ٹین ایجر 20s میں, تو ہم بھی سمجھے بڑا بدماش, افتخار طاری نام بھی اس طرح کا, وہ نام اس طرح کا. تو میں نے اس بندے کو ویگنوں کے انتظار میں دیکھا ہے, اتنا میں اپنے دل میں شرمندہ ہوا. ایک دو بار دیکھا, پھر اس کے بعد دیکھا تو میں نے گاڑی روکی, تو میں نے کہا طاری صاحب آئیں. نہیں کوئی گل نہیں, پتہ نہیں کرشن نگر رہتے تھے کہاں, مجھے یاد نہیں. میں نے کہا جی نہیں پلیز آپ آئیں. بے شمار لوگ, خورشید حسن میر, کوثر نیازی, کتنا انفلوئنشل پولیٹیشین, یہ بھٹو کی گورنمنٹ, کبھی سنا اس کی کوئی فیکٹری, اس کی کوئی جائیداد, اس کے کوئی مربع. ڈاکٹر مبشر صاحب, وہ مین بولیوارڈ پہ ان کا بڑا لمبا چوڑا پرانا گھسا پیٹا گھر تھا, اس کو میں نے کبھی سفیدی ہوتے نہیں دیکھی. میں بات نہیں کر رہا پینٹ کی, سفیدی. ان کے تو خیر اولاد کوئی نہیں تھی, ابھی چند سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی. وہ یار, تو ادھر تو ہر ایک کے پیچھے افسانے قصے کہانیاں, باقی ثبوت نہیں ہے. وہ وائٹ کالر کرائم کا کیا ثبوت ہونا ہے بھائی, وارداتی ثبوت چھوڑتے ہیں. تو یہ اس قابل پاکستان کی نہ سیاستدان ہیں, یہ فارچون ہنٹرز ہیں. اور فلم تھی سونے کی تلاش, گولڈ رش, یہ وہ پتہ نہیں کیا کے زمانے میں نا وہ ہوتے تھے. یہ سیاستدان نہیں ہے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. میں 32 سال سے لکھ رہا ہوں کہ یہ ووٹ لے کر نہیں, چھین کر آتے ہیں, اور چھیننے کا 1001 طریقہ ہے. ڈبل شاہ یا وہ جو فائنانس کمپنیاں, وہ اس طرح کے جو پاکستان میں کئی اسکینڈل ہیں, تو کیا وہ خنجر کی نوک پہ یا گن پوائنٹ پہ چھینتے تھے لوگوں کو؟ نہیں, واردات ہی ایسی تھی. اس لیے ان کا نا پاکستانی سیاستدانوں کی ذہنیت کے بارے میں کیا کہنا ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ذات برادری بیچتے ہیں, سبز باغ دکھاتے ہیں, اور پیسہ استعمال کرتے ہیں, غنڈہ گردی استعمال کرتے ہیں, جوڑ توڑ استعمال کرتے ہیں. او بھائی, ان کو کوئی گھر سے اٹھا کے لاتا ہے؟ نہیں. جائیں پاکستان میں بہت کم حلقے ایسے ہوں گے, اور باقی رہ گیا موروثی, جنہیں الیکٹیبلز کہتے ہیں. وہ الیکٹیبلز کیا, تیری 3 ٹانگیں ہیں, تیری ایک آنکھ پیچھے ہے, تیری شلوار یا پتلون کے اندر سے کوئی دم نکلی ہوئی ہے, کیوں تو الیکٹیبل ہے؟ وائی؟ تیرا شجرہ نسب کیا ہے؟ یہ وہ الیکٹیبلز ہیں, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, میجورٹی کی. یہ وہ ہیں جو انگریزوں کے پروردہ تھے. اصل اشرافیہ تو 1857 کے جنگ آزادی کے بعد ویسے ہی ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گورے نے. انہوں نے اپنے مخبروں کو, اپنے دلالوں کو, جو ان کو سپورٹ کرتے رہے, مین پاور پرووائڈ کرتے رہے, ان کے لیے مخبریاں کرتے رہے, ان کو انہوں نے بلڈ کیا ہے. بے شمار لوگ ہیں جن کے نام نہاد گدی نشین, ان کے بڑوں کی جو خط و خطابت ہے ذرا گوروں کے ساتھ, ذرا اس پہ تو غور فرمائیں. اویلیبل ہیں, کتابیں موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ.